السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسین. ناظرین, آج ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا. حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی شیریں مزاری نے, جو ان کی والدہ ہیں, اور ان کی طرف سے آج وکیل سلمان اکمل راجہ پیش ہوئے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں. عدالت نے ایمان مزاری پر تمام کیسز کی جو تفصیلات ہیں وہ طلب کر لی ہیں. صوبائی حکومتوں سے بھی طلب کی ہیں. وزارت داخلہ کو اس حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں. اس کے علاوہ 20 اگست کے بعد کوئی وقوع ہوا ہے تو اس پر کاٹی جانے والی FIR کے تحت ایمان مزاری کو گرفتاری سے عدالت نے روک دیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اسد طور, جو شروع سے اس کیس کو کور کرتے آ رہے ہیں اور ان پہ جو مختلف FIRs ہیں ان کو جو ہے تو ان کو کور کرتے آ رہے ہیں. ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ آج عدالت میں اسد طور کیا سب سے اہم بات ہوئی جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی اس کیس میں. دیکھیے, سب سے تو اہم ریمارکس جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے تھے. معزز جج کا کہنا تھا کہ 2023 پاکستان کا تاریک ترین یا سیاہ ترین آپ سال کہہ لیں, کہ انہوں نے کہا کہ سیاہ ترین سال ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد, آئین اور قانون کے لحاظ سے سیاہ ترین سال ہے پاکستان کا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان حالات میں ایمان مزاری نے یہ بات کیوں کی جب کہ وہ جانتی تھی حالات کس قسم کے ہیں. یعنی کہ معزز جج بھی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ملک میں جو ایک کریک ڈاؤن چل رہا ہے, انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ریاست اپنے ہی شہریوں پر جبر پر اتری ہوئی ہے, تو ایسے موقع پر آپ ریاست کو کیوں, جسے کہتے ہیں نا, ریاست کے آگے سرخ کپڑا لہرا رہے ہیں کہ وہ آ کے آپ کو بھی ٹکر مارے. تو یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. یعنی کہ اس سے آپ کو, لیکن عدالتیں تو ہوتی فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کہ وہ اس طرح کی بات کیوں کہنے لگوں کہ اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ کو, ہمارے معزز جج صاحبان کو ادراک ہے کہ ریاست آئین اور شہری حقوق کے اوپر انکروچ کر رہی ہے, لیکن اس سے روکنا بھی تو اسی عدلیہ نے ہے نا. عدلیہ کا معذرت کے ساتھ رول ایڈوائزری نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کو یہ بیماری ہے تو فی الحال آپ یہ میڈیسن کھا کے گزارا کر لیں. تو انہوں نے تو وہ جو ریاست اپنے دائرے سے جب باہر نکلے اور شہریوں کے ساتھ جو آئین کے تحت ایک معاہدہ ہے, آئین ہمارا اور ریاست کا معاہدہ ہے, اس کو توڑے, تو اس کے آگے بند تو عدلیہ نے باندھنا ہے. شہری کو ریاست سے عدلیہ نے بچانا ہوتا ہے. عدلیہ کا جو کانسیپٹ ہے, کانسیپٹ عدلیہ کا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے. عدلیہ کا کانسیپٹ ہے کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہو, طاقتور سے ان کو بچایا جائے, ٹھیک ہے, انصاف دیا جائے. تو اگر وہی دینے میں عدلیہ آج خود بھی معذوری کا اظہار کر رہی ہے یا بتا رہی ہے کہ تو سیاہ ترین سال ہے. حالانکہ عدلیہ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ محض ایک تقریر سے اس کے جو ہے تو ریاست کی بنیادیں ہل جائیں. لیکن شیریں مزاری کے کیس کا ہی کوئی حوالہ, کوئی ذکر آیا, یہ کیا؟ اس میں انہوں نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب شیریں مزاری صاحبہ کا کیس تھا تو یہ ریمارکس بالکل انہوں نے دیے تھے معزز جج نے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی والدہ کے کیس میں ایمان مزاری کو کہا تھا کہ اپنی والدہ کی زبان پر کنٹرول کیجیے. تو انہوں نے والدہ کی پہ تو کر لیا, لیکن اپنی زبان پہ نہیں کنٹرول رکھ سکی. تو یہ انہوں نے ایک ریمارکس دی. یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مطلب اسی قسم کی باتوں کی وجہ سے ان کی والدہ مشکلات میں آ رہی تھی, تو میں ان کو روکا تھا کہ اپنی والدہ کے بولنے پر پابندی لگائیں, اور والدہ پہ تو روک دیا لیکن خود بولنے لگ گئی. تو انہوں نے کہا پھر اب جو ہے تو ایمان مزاری کس کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں یا فزیکل ریمانڈ پر ہیں؟ فزیکل ریمانڈ پر ہے. 3 ان کے خلاف FIRs ہیں. ایک تھی کرمنل, جس میں ان پر ڈکیتی ڈالی گئی تھی, تو اس میں تو ان کی ضمانت ہوگی. پھر ان پر ایک دہشت گردی اور انسائٹمنٹ اور بغاوت کی FIR تھی, یعنی کہ سیڈیشن کی, اس میں بھی ان کی ضمانت ہو گئی تھی 2 روز قبل. یہ اب ایک نئی FIR. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جس دن یہ ضمانت پہلی دفعہ مقرر ہوئی سماعت کے لیے, جس دن وہ سماعت تھی اسی دن یہ FIR کاٹی گئی. یعنی کہ ریاست اور حکومت نے اسی دن پلان کر لیا کہ ان کی اگر ضمانت ہوئی تو اس کیس میں گرفتار کرنا ہے. تو پھر وہ ایک اور FIR درج کی گئی, اور وہ FIR اتنی مطلب پڑھے نا تو آپ کو بڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا, آپ صحافتی زبان میں ٹیبل سٹوری,
تو وہ ٹیبل سٹوری ہے، لیکن وہ ٹیبل سٹوری بھی اتنی بوگس ہے کہ کوئی بھی اگر ایڈیٹر وہ سٹوری پڑھے گا وہ اٹھا کے باہر پھینک دے گا. تو لیکن یہاں پر تو جنہوں نے سٹوری لکھی ان کے اعلیٰ حکام نے سٹوری کو پروو کیا ہوا ہے. وہ پڑھی FIR میں نے، کہانی بڑے بھونڈے انداز میں گڑھی گئی ہے. تو پروٹیکٹیو بیل کا تو بڑا آسان سا معاملہ ہوتا ہے، جج صاحب جسے کہتے ہیں اس بھونڈی کہانی پر بھی جو معزز جج ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، انہوں نے اس پر بھی ایمان مزاری کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا. حالانکہ کل ثاقب بھائی نے بھی یہی ٹویٹ کیا ہوا تھا، اور ویسے بھی یہ پاکستانی ایک سیٹ پریزیڈنٹ ہے قانون میں کہ خاتون کو صرف قتل یا ڈکیتی کے سنگین جرم میں ہی اس کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے گا، دیگر کیسز میں نہیں دیا جاتا. یہ وہی جج ہے نا جو کہ اب اسپیشل کورٹ کی جو ہے تو پروسیڈنگ چلا رہے ہیں. عمران خان صاحب کا بھی اور وہ شاہد قریشی صاحب کا یہ سائفر والا کیس دیکھ رہے ہیں، تو وہی جج انسداد دہشت گردی کے جج بھی ہیں، تو انہوں نے یہ ریمانڈ دیا. اچھا، آج سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے، آپ نے پھر ہیئرنگ کے بعد ان سے بات چیت بھی کی، تو تھوڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اب ایمان مزاری کی پروٹیکٹیو بیل، جس کو آج منظور ہو جانا چاہیے تھا. پروٹیکٹیو بیل کا کوئی اتنا بڑا ایشو ہوتا نہیں ہے، تو آج آرڈر کیا آیا 3-4 پوائنٹ سے، وہ ذرا کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے ویورز کو بتا دیں. دیکھیں، آج جو ایمان مزاری کی نمائندگی آج سلمان اکرم راجہ نے کی، انفیکٹ ایمان مزاری کی نہیں، یہ پٹیشن ان کی والدہ شنی مزاری کی طرف سے ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے اس طرح کے فریولس کیسز کر کے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے آرگو کیا، اور اس پر جو معزز جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، انہوں نے جو آرڈر دیا، ایک تو انہوں نے وفاقی سیکرٹری داخلہ سے رپورٹ مانگ لیا ہے کہ وہ چاروں صوبوں سے اور پاکستان بھر سے یہ رپورٹ لے کر بتائیں کہ کیا ایمان مزاری کے خلاف کوئی اور بھی FIRs ہیں، اگر ہیں تو وہ کہاں پر درج ہیں اور کیا وہ FIRs ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کیونکہ 20 اگست کو ایمان مزاری گرفتار ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 20 اگست کے بعد کسی بھی FIR میں آپ اگر جو درج ہوئی ہے 20 اگست کے بعد کی، یعنی کہ 20 اگست سے پہلے اگر کوئی FIR درج ہوئی ہے تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن 20 اگست کے بعد اگر کوئی FIR درج ہوئی ہے تو اس میں آپ ایمان مزاری کو نہیں گرفتار کر سکتے. صحیح. اور آپ پہلے عدالت کو آگاہ کریں گے، اور پہلے آپ ان کو آگاہ کریں گے کہ ان کے خلاف کوئی اور FIR، تاکہ ان کو وہ مناسب وقت مل سکے کہ وہ حفاظتی ضمانت کروا کے پھر اس کیس میں شامل تفتیش ہو سکیں. اور پھر تیسرا جو انہوں نے کہا کہ ایمان مزاری کو آپ اسلام آباد کی حدود سے باہر نہیں لے کے جا سکتے، یعنی کہ اسلام آباد سے باہر اگر کوئی FIR درج ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آئیں اور اسلام آباد سے جیسے پشاور، لاہور وغیرہ میں جی تو وہ گرفتار کر کے لے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اسلام آباد کی حدود میں ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ستور. تو ناظرین، کل اس اپلیکیشن پہ دوبارہ سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.